اس قسم کی حدیث نے پڑھی ہے، تو ہماری موجودہ پریکٹس کے لحاظ سے کوئی تطبیق اس لحاظ سے؟ وہ جو احادیث ہیں جی ان کا گہری نظر سے مطالعہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت نمازیں کتنی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ بعض دفعہ نمازوں میں تلاوتیں ایسی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ پوری سورہ بقرہ پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ خیال کر لینا کہ یہی دو صورتیں ہیں جو معیار کی لمبائی کا معیار ہیں، یہ درست نہیں ہیں۔ اگر نمازیں بہت لمبی ہوں، کیونکہ وہ لوگ عربی دان تھے، پیغام کو براہ راست سمجھتے تھے، اس لیے خطبے کی بجائے تمام مضامین قرآن کے دوبارہ عملاً ان کے اوپر نازل ہو رہے ہوتے تھے، اس مفہوم کو سمجھتے تھے، پھر معمولی خطبے کی ضرورت رہتی تھی۔ پھر تمام عالم کے مسائل پر ایک خطبے میں روشنی ڈالنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ آواز ہی وہاں تک پہنچتی تھی جو ارد گرد کا علاقہ ہے، اس سے زیادہ آواز جاتی نہیں تھی۔ تو یہ بدلتے ہوئے مسائل ہیں، یہ قرآن اور ضرورت کے منافی نہیں بلکہ اس کے مطابق ہیں، اور احادیث کا یہ ترجمہ کر لینا کہ اتنا سا خطبہ ہو یا اتنا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف ہے، کیونکہ خطب جمعہ میں لازم نہیں کہ وہی آیتیں تلاوت کی جائیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بالکل چھوٹی آیات تلاوت کیا کرتے تھے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اب اس سے چھوٹا خطبہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ لازماً خطبے میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں وہی اس سے بہت لمبی ہیں۔ تو ان چیزوں کو تنگ نظری کے ساتھ بعض اپنی عادات کے پر محدود کر کے یہ سمجھ لینا کہ نماز اتنی لمبی، خطبہ اتنا لمبا، یہ عقل کے خلاف بات ہے، جبری بات ہے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پیغام ایک عمومی رہنمائی کا پیغام ہے ائمہ کے لیے کہ بہت لمبی گفتگو میں لوگوں کو نہ الجھا لیا کرو، کیونکہ اس طرح آہستہ آہستہ پھر ان میں تنگی محسوس ہوگی۔ بس اگر وقت کا تقاضا چھوٹے خطبے کا ہے تو چھوٹا دیا جائے، اگر مضمون اور سننے والے تقاضا کرتے ہوں کہ تھوڑی بات سے پیٹ نہیں بھرتا، پیاس نہیں بجھتی، اس لیے مضمون کو مکمل کیا جائے، تو اس صورت میں 1 گھنٹے تک محدود کرنا اس حدیث کے ہرگز منافی نہیں، جبکہ بعض صورتوں میں نماز کی تلاوت 1 گھنٹے سے بھی لمبی ہو سکتی ہے۔